بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن مطالب الفرقان سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے جو تعداد میں ہزاروں تھے لیکن دین کے قیام اور بقا کی جنگ میں قانتین ثابت نہ ہوئے؟ دشمن سے مقابلے کے وقت موت سے ڈر کر اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، یعنی دفع ہو جاؤ بزدلو۔ پھر اللہ نے ان کو حیات نو عطا کی، یعنی دشمن کے مقابلہ میں وہ ڈٹ گئے اور آخر الامر فتح مند ہوئے۔ سورۃ 2 آیت 244۔ یہی وہ قانون حیات ہے جس سے اقوام عالم میں افضلیت و فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس قانون کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا مر جاؤ کا مفہوم فقال لهم اللہ موتو، سورۃ 2 آیت 243۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ اس آیت میں قوموں کی موت و حیات کے قانون کا ذکر کیا گیا ہے۔ نظام اجتماعی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آئلی قوانین کے ذریعے مومنین کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں یعنی گھروں کے اندر اطمینان و سکون اور استحکام پیدا کرنے کے لیے ہدایات دیں اور کہا کہ ان ہدایات پر توازن بدوش اعتدال پر مبنی انداز سے ہمیشہ قانتین بن کر اطاعت کرو۔ اور اب قومی زندگی میں استحکام کا اصول بتانے کے لیے بنی اسرائیل کی ایک مثال سے اس کو واضح کیا کہ یہ لوگ محض بزدلی کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ موت سے ڈر گئے تھے اور اس سنہری اصول کو بھول گئے کہ قومی زندگی میں جو موت سے بھاگتا ہے اسے موت آگے بڑھ کر دبوچ لیتی ہے۔ جب تک جماعت کے افراد موت کی پرواہ کیے بغیر مجموعی نصب العین کے لیے ڈٹے نہیں رہیں گے، قومی زندگی نہ صرف توانا نہیں ہوگی بلکہ اس میں فوقیت اور افضلیت بھی نہیں آئے گی۔ انفرادی زندگی قومی زندگی کی ایک اکائی ہوتی ہے اور مجموعی طور پر قومی زندگی بھی ایک اکائی ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے انفرادی زندگیوں کو قومی زندگی کی اکائی کے خلیات سمجھ لیجئے۔ قومی زندگی میں فوقیت اور افضلیت اسی کے حصے میں آتی ہے جب قوم کے خلیات یعنی افراد قومی زندگی کی فوقیت اور افضلیت کو اپنا نصب العین بنا لیں اور اس کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک انسان کو زندہ و توانا اور تندرست رکھنے کے لیے انسان کے اندر دفاعی نظام کے کتنے ہی کل پرزوں خلیات کو ہر آن قربان ہونا پڑتا ہے۔ اگر دفاعی کل پرزے خلیات انسانی زندگی کے لیے اپنی انفرادی زندگی کی قربانی دینا چھوڑ دیں تو انسانی زندگی کی اکائی بتدریج موت کے گھاٹ اترتی چلی جاتی ہے۔ خدا کے قانون نے بزدلی کی اس کیفیت کو یوں ادا کیا کہ مر جاؤ، یعنی دفع ہو بزدلو۔ کرکٹ کی دو ٹیمیں دل جمعی کے ساتھ کھیل رہی ہوں تو کھیل دلچسپ ہوتا ہے اور کھیل کو دیکھنے کے لیے دل بھی چاہتا ہے، لیکن جب ایک ٹیم دوسری ٹیم سے مرعوب ہو کر دباؤ میں آ کر مقابلے میں ڈھیلے پن کا مظاہرہ کرے تو کھیل کا مزہ ختم ہو جاتا اور ایک مرحلہ تو ایسا آ جاتا ہے جب ناظرین ٹیم کی بزدلی اور مردہ دلی کی وجہ سے مایوسی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے اپنے ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں کہ جاؤ مرو۔ خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانی زبان میں ان کی بزدلی کے پیش نظر یہ الفاظ کہے ہیں، ورنہ انسانوں جیسے جذبات پر مبنی فکرہ خدا ادا نہیں کیا کرتا کیونکہ وہ تو تمام انسانی جذبات سے پاک ہے۔ ثم احیاہم، سورہ 2 آیت نمبر 243۔
حیات نو کے معنی ہے کہ موت اور زندگی کا اصول ان کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے بزدلی کو دور کر لیا ہے اور پوری قوت سے مخالفانہ قوتوں کا مقابلہ کیا تو انہیں حیات نو مل گئی۔ خدا جان دے کر واپس نہیں لیتا۔ ایک بار خدا جس شے کو دے دیتا ہے اسے واپس نہیں لیتا۔ انسان مرتا ہے تو اپنی بے یقینی کے ہاتھوں مرتا ہے، ورنہ خدا جان دے کر واپس نہیں لیتا۔ ان اللہ لازو فضل علی الناس، سورہ 2 آیت نمبر 43۔ ہم تو نوع انسانی کے اوپر بڑے صاحب فضل و کرم واقع ہوئے ہیں۔ جان دے کر واپس لے لینا کسی سخی کے شایان نشان نہیں، اور خدا تو سب سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ طبعی موت تو سب کو آنا ہے، لیکن جو بلند اقدار کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو ایسی موت کو مرگ باشرف کہتے ہیں، اور جس کی موت باطل کے راستے میں آ جائے اس کو مرگ بے شرف کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں طبعی جسم تو منتشر ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کی انسانی زندگی ذات بدستور قائم رہتی ہے اور اس جگہ چلی جاتی ہے جو خدا نے مرنے کے بعد انسانی ذاتوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد کے مراحل کا ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر ادراک نہیں کر سکتے۔ طبعی موت کے بعد انسان کا طبعی کائنات اور طبعی انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 243۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس بات کی قدردانی نہیں کرتے، اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ انسان مرتا کس طرح ہے اور زندہ کس طرح ہوتا ہے، یعنی کن اصولوں کو چھوڑ کر مرتا ہے اور کن اصولوں کو اپنا کر وہ زندہ رہتا ہے۔ آیت نمبر 244۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں کا جم کر مقابلہ کرو، اور یاد رکھو تمہاری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہر ایک بات کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 245۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ کون ہے جو نظام خداوندی کو قرض حسنہ دے تاکہ نظام کے قیام کے بعد اللہ کا نظام ان کا مال کئی گنا واپس لوٹائے۔ یاد رکھو یہ اللہ ہی کا قانون ہے جس کے مطابق دولت بڑھتی اور گھٹتی ہے، اور اسی کے قانون کے مطابق نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور تمہارا ہر قدم اس وقت بھی اسی کے قانون کے مرتب نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے۔ خدا کو قرض دینے کا مفہوم، قرض کے معنی ہے جانوروں کا جگالی کرنا، یعنی جگالی جانوروں کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یہ پیٹ میں پڑی غذا کو جزو بدن بننے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر جانور جگالی کے ذریعے جلدی جلدی کھائی ہوئی گھاس پھوس کو چبا کر باریک نہ کرے تو پیٹ میں موجود غذا جانور کو ہضم نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ جزو بدن بنتی ہے۔ قرآن نے مال کے ایثار کو ہر جگہ قرض کہہ کر پکارا ہے۔ کیونکہ نظام ابتدا میں زیر تشکیل ہوتا ہے، اس لیے جماعت کے افراد سے ہر قسم کی قربانی کا مقتضی ہوتا ہے، لیکن جب نظام قائم ہو کر مستحکم ہو جاتا ہے تو معاشرے کے افراد کو مالی ایثار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور پھر نظام ایک کے بدلے 100 دیتا ہے۔ انسانوں کے دیے ہوئے مال کو نظام جزو بدن بننے کے قابل بنا کر لوٹاتا ہے تاکہ انسانی زندگی خوشگواریوں کے جھولے جھولے۔ انسانوں کے پاس پڑا مال جزو بدن بننے کے قابل نہیں ہوتا، نظام اس کو انسانی معاشرے کا جزو بدن بنانے کے بعد واپس کرتا ہے۔ جگالی کے اس عمل کو عرب القریض کہتے تھے، یعنی تمہارا مال تمہارے پاس رہے گا تو یہ ایسی غذا ہوگی کہ جزو بدن بننے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن جب نظام کو دے دیا جائے گا تو وہ اس صورت میں تم تک واپس ہوگا کہ تمہاری اجتماعی زندگی کا جزو بدن بن سکے اور ممد حیات بن سکے۔ قبض، سورہ 2 آیت 245 کے معنی گرفت میں لے کر ہاتھ سکیڑ یا کھینچ لینے کے ہیں۔ خدا کا نظام جب مال لیتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہاتھ سے مال چلا گیا۔ بسط، سورہ 2 آیت 245 کے معنی ہے دست کرم کو دراز کرنا، وسیع اور کشادہ کرنا۔
گویا نظام خداوندی نے مال لیا تو اس کو کئی گنا واپس کرنے کے لیے لیا۔ خدا کے قابض اور باسط ہونے کے یہی معنی ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر زیادہ کر کے دیتا ہے۔ آیت نمبر 246۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جبکہ موسیٰ کے بعد صحرائی زندگی میں انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم نظام خداوندی کے قیام کی راہ میں جنگ کریں۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہ کر سکو۔ وہ بولے بھلا ہم نظام خداوندی کے قیام کے لیے جنگ کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے اور اپنے بچوں سے علیحدہ کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان کی ایک قلیل تعداد کے سوا سب گریز کی راہیں نکالنے لگے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ المالا کے معنی ہیں سردار، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی حمایت پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی کو قرآن نے مترفین بھی کہا ہے۔ گویا جو لوگ جنگ کے لیے کمانڈر مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے مجاہدین نہیں تھے، تن آسانیوں کے دل دادا تھے۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہیں جہاں بھی ظالم کو مظلوم پر ظلم کرنے سے روکنے کے لیے قوت استعمال کی جائے گی، چاہے چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر جنگ ہو، وہ فی سبیل اللہ ہوگی، اور جو جنگ ظلم کرنے کے لیے کی جائے گی وہ فی سبیل طاغوت ہوگی۔ ظالمین، اس آیت میں میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں کو ظالمین کہا گیا ہے، یعنی جنگ کرنے والوں کو ڈٹ جانا چاہیے۔ اگر سپاہی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ اعتراض کے طور پر بولے کہ بھلا یہ ہمارے اوپر امیر کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ امارت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال کی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہاری سرداری کے لیے اسی کا انتخاب کیا ہے اور اس کو علم اور جسمانی قوت دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ ہی کا قانون ہے جس کے مطابق کسی کو منصب و اقتدار کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ قانون کشادہ نگہی اور علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ منصب عطا کرنے کے لیے وحی کا معیار 3 صفات پر مبنی ہے۔ جس کو کمانڈر کا منصب دیا جا رہا ہے اس کی پہلی اور دوسری صفت بتائی، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورۃ 2 آیت 247۔ وہ علم اور جسمانی قوت دونوں میں دوسروں سے زیادہ بڑا ہوا ہے، یعنی وہ صرف قوت ہی نہیں رکھتا، قوت کو استعمال کرنے کے لیے علم بھی رکھتا ہے۔ تیسری صفت بسطتاً سورۃ 2 آیت 247 ہے، جس کے عام معنی تو کسی چیز کو زیادہ فراوانی سے دینا ہوتے ہیں، لیکن عرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کی قوت یا صلاحیت یا خصوصیت صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ جب ان صلاحیتوں کا فائدہ دوسروں کو پہنچے تو وہاں وہ ان صلاحیتوں کے حامل شخص کے لیے
बस्ततन इस्तेमाल करते थे, गोया नंबर 1 इल्म रखता हो, नंबर 2 जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त हो, तवाना और कवी हो, नंबर 3 उसकी तमाम तर सलाहियतों का फायदा अपने अलावा दूसरों को भी पहुंचे। मन यशाओ के गलत मफहूम ने उम्मत में अकीदा तकदीर को पुख्ता किया। वल्लाहु योती मुल्कुहु मन यशाओ, सूरह 2 आयत 247। और अल्लाह अपने कानून मशैयत के मुताबिक मनसब इक़्तिदार के लिए मुंतखब करता है, और खुदा का कानून मशैयत ये है कि मनसब इक़्तिदार उसको मिलता है जो उसके लिए ज़रूरी सलाहियत व अहलियत व काबिलियत रखता हो। मन यशा के मानी है खुदा का वो कानून जो उसने अपने आलम मशैयत में तय कर दिया था। कुरान करीम में जहाँ भी मन यशा के अल्फाज आते हैं तो अमूमी तौर पर तर्जमा किया जाता है जिसे अल्लाह चाहता है कर देता है। मसलन जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है अमीर बना देता है, जिसे चाहता है फकीर बना देता है। यानी ओथे की परवाह राकब, उथे बेपरवाहियां, फड़ ले अमला वालियां नू, छड़ दे औगणहार नू। इस मैया शाह के अमूमी तर्जुमा ने पूछो नहीं कि क्या क़यामत बर्पा की हुई है। इन तराजुम से ये तस्वर उभरता है कि खुदा के यहाँ ना कोई कायदा है, ना कोई कानून, ना कोई मयार और ना वो कोई खसूसियत देखता है। बस जिसे चाहे लखपति से कंगाल कर दे, जिसे चाहे कंगाल से लखपति कर दे, क्योंकि वो बेनियाज जो है पहले बादशाह की जुबान से जो निकल जाता था वही कानून होता था। लेकिन अब कानून की हुक्मरानी का तस्वर इंसानों में उभर आया है। मजहब में जो सिफात खुदा की तरफ मंसूब की जाती हैं वो आज किसी हाकम में गिना दीजिए तो आपको हत्या के इज्जत के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आज दुनिया में हर हाकम उनको अपने लिए मायूब समझता है। जिन सिफात को हम खुदा की तरफ मंसूब करते हैं हर कोई यही कहेगा कि हम कानून के मुताबिक उमूर को सरंजाम देते हैं, और ऐसा कहने में हर हाकम फख्र महसूस करता है। ईरान में मजूसियत के तस्वुरात के जो असरात इस्लाम पर गालिब आए उनमें सबसे पहला असर अकीदा जबर या अकीदा तकदीर था, यानी खुदा जो जी में आए करे, इसी अकीदे की रूह से हमारे यहाँ मलूकियत कायम हुई और बादशाह खुदा का नुमाइंदा बनकर उसकी नयाबत करने लगा। ऐसा इसी मैयशा के गलत मफहूम की वजह से हुआ कि जैसे जी में आए खुदा करे। हम सोचने के लिए एक लम्हा के लिए खड़े नहीं होते कि ये क्या बात है। कुरान ने कहा अंतकूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू, सूरह 34 आयत नंबर 46। सोचा करो, गौर खोज किया करो। इस आयत में वल्लाहु योती मुल्कहु मन यशा और अमूमी तर्जमा किया जाता है वो जिसे चाहता है इक़्तिदार दे देता है। ये तो खुदा के बारे में वो अल्फाज हैं जिन पर खड़े होकर सोचना चाहिए। खुदा अपने हर हुक्म की हिकमत बताता है, जबकि डिक्टेटर अपने हुक्म की हिकमत नहीं बताया करता। एक डिक्टेटर अपने हुक्म की हिकमत नहीं बताया करता, जो हुक्म दिया जाए उसे बजा लाना होता है। लेकिन खुदा तो अपने हर हुक्म की हिकमत भी साथ बयान कर देता है। अगर खुदा कायदे कानून वाला खुदा ना होता तो उसे ये बताने की जरूरत ही न थी कि जिसे कमांडर मुंतखब किया जा रहा है इसमें ये और ये खूबियां हैं। मैयशा का सही तर्जुमा ये है कि जो ऐसा चाहता है, यानी जो ये चाहता है कि फला मकाम तक पहुंच जाए, वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने अंदर मतलूबा खसूसियात पैदा कर ले तो वो उस मुकाम तक पहुंच जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कुरान में हर मुकाम पर मैयशा का तर्जुमा जो ऐसा चाहता है कीजिए तो बात साफ हो जाती है। सूरह आले इमरान की एक आयत को मैयशा के मुरवजा तर्जुमा की सनद में पेश किया जाता है, जिसका तर्जुमा यूं किया जाता है कि ऐ हमारे मालिक, तू जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे, तेरे हाथ में खैर है, बुराई है, तू हर शय पे कादर है। सूरह 3 आयत नंबर 26। सूरह आले इमरान की इस पहली आयत से पहले वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, सूरह 3 आयत 25। हम तो हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला देते हैं और किसी पर जरा भी जुल्म नहीं करते, यानी हम किसी के अमाल की जजा में जर्रा भर भी कमी नहीं करते। सूरह 3 आयत 25 के बाद आयत 26 का मुरवजा तर्जुमा ऊपर दिया जा चुका है। अगर ये समझा जाए कि खुदा जिसे चाहता है यूं ही उठाकर मनसब पर मुकर्रर कर देता है, उसके यहाँ न कोई मयार है, न कोई कायदा कानून है, और न जिसे मनसब पर मुकर्रर किया जा रहा है
اس میں اس کی کسی خصوصیت کو تعلق ہے، تو آیت سورہ 3 آیت 25 میں جو کہا گیا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی پہ ذرا زیادتی نہیں ہوتی، تو یہ سورہ 3 آیت 25 کا ترجمہ سورہ 3 آیت 26 کے مروجہ مفہوم کے سامنے بے تکا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا مطلق العنان ہے، قاعدہ قانون کا پابند نہیں، تو ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی پہ ذرا زیادتی نہیں ہوتی، سے کیا مراد ہے؟ غور کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلے گا کہ خدا قاعدے قانون کا خدا ہے، اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کا خود کو پابند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملتا اور کسی پہ ذرہ بھر ظلم نہیں ہوتا۔ خدا کے قانون کا نتیجہ برآمد کرنا انسانی اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ دراصل انسانی عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ برآمد کرنے کے لیے خدا کا قانون انسانی عمل کا پیچھا کرتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو قرآن کریم کی روح سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سورہ 21 آیت 105۔ حکومت و اقتدار ان کو ملتا ہے جن میں اس کی صلاحیت ہو، یعنی پہلے انسان حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ صلاحیت کے مادہ ہی سے لفظ الصالحون ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ کا وعدہ دراصل اللہ کا قانون ہی ہوتا ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، سورہ 24 آیت نمبر 55۔ اور ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لا کر صلاحیت بخش یعنی ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کریں گے، ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کر دیں گے۔ گویا حکومت عطا کرنے کا دار و مدار انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، سورہ 3 آیت نمبر 9۔ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ ایک اور مقام لیجئے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ 8 آیت نمبر 53۔ اللہ ان نعمتوں کو جو کسی قوم کو استحقاق کی بنا پر عطا کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا، نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا نہیں کرتی کہ ہم ان نعمتوں کو چھین لیں، یعنی انسان کا نعمتوں کا استحقاق اس میں یا اس قوم میں منفی نفسیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہے لم یکو، سورہ 8 آیت 53۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ایک اور حوالہ لیجئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ 16 آیت 93۔ اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر اللہ کے قانون مشیت میں ہوتا تو تم سب انسانوں کو ایک ہی نوع بنا دیتا، جیسے دیگر مجبور حیوانات بنائے ہیں۔ جب تمام انسانوں کو خدا نے دیگر حیوانات کی طرح مجبور نوع نہیں بنایا تو ظاہر ہوا کہ ایسا کرنا خدا کے قانون میں نہیں تھا۔ خدا کی مشیت اس کا قانون ہے۔ اگر خدا جیسا چاہتا ہے کرتا ہے تو قرآن کی یہ آیت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ 16 آیت 93 کیوں آئی کہ اور ہم تم میں سے ایک ایک سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، یعنی گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ اگر خدا ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی وہی کرتا ہے تو جنت میں جانے والے اپنے کس استحقاق کی بنا پر جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرے اور جہنم میں جانے والے اپنے کس جرم کی پاداش میں مجرم ٹھہرے۔ اگر خدا ہی ہدایت اور گمراہی کرتا ہے تو یہ کیوں کہا گیا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورہ 18 آیت 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اسے تسلیم کر کے اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے۔ یہاں تو قرآن انسان کے اختیار و ارادے کو سامنے لا رہا ہے۔ خدا کے ساتھ جبریہ ہدایت اور گمراہی کا جو تصور ہم نے قائم کر رکھا ہے
قرآن اسے مشرکین کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، سورہ 6 آیت نمبر 148۔ جو مشرک ہیں وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے آبا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ ہم سے شرک خدا کرا رہا ہے اور حرام و حلال کے فتوے بھی خدا جاری کرا رہا ہے۔ آگے ہے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، سورہ 6 آیت 148۔ اسی طرح پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان پر آ کر لپٹ گیا۔ اگر ان کا جھٹلانا خدا کی مرضی سے تھا تو ان کو عذاب نے کیوں لپیٹ لیا؟ ایک دوسرے مقام پہ کافروں کا قول باطل عقیدہ تقدیر کی روح سے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ 36 آیت نمبر 47۔ جن سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے رزق کو دوسروں کے لیے بھی کھلا رکھو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو انہیں امیر بنا دیتا، انہیں براہ راست خود کھلاتا پلاتا، یعنی خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں انہیں کھلائیں پلائیں۔ یاد رہے یہ خدا نے کافروں کا قول نقل کیا ہے۔ کافروں کے اس قول کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، سورہ 36 آیت 47۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں۔ اگر خدا ہی ہدایت اور گمراہی دیتا ہے تو یہ کیوں کہا گیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ 4 آیت 65۔ تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملہ میں تمہیں ثالث نہ مقرر کریں، پھر تمہارے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی کسی قسم کی گرانی محسوس نہ کریں۔ بہت سی آیات میں سے یہ چند آیات ہم نے پیش کی ہیں جن میں انسان کا اختیار و ارادہ جھلک رہا ہے۔ جہاں انسان کے اختیار و ارادے کے خلاف کوئی بات ہے وہ کفار اور مشرکین کا قول ہے۔ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، سورہ 16 آیت نمبر 93 کے معنی ہے جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے صحیح راستے پر چلے، جو غلط راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے غلط راستے کو اختیار کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ خدا عالم امر میں تو مطلق العنان ہے، جبکہ عالم خلق میں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ عالم امر میں خدا کسی قاعدے و قانون کا پابند نہیں، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ عالم امر کے فیصلوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مثلا چینی کو میٹھا کیوں بنایا اور سنکھیا کو مہلک کیوں بنایا۔ عالم امر میں اس کی مشیت چلتی ہے اور وہاں اس کا ارادہ ہی اس کی مشیت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے یا کسی تخلیق کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا ارادہ اس فیصلہ پر کار فرما ہو جاتا ہے۔ ارادے کے کار فرما ہونے کو انسانوں کو انسانی زبان میں کن فیکون کہہ کر سمجھایا گیا، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کا ارادہ اور اس کے متعلق قوانین کس طرح عالم خلق میں کار فرما ہوتے ہیں۔ ارادے کو کار فرما کرنے سے پہلے ارادے سے متعلق تمام قوانین عالم امر میں طے کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جو ہی خدا کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے تو ہی شے اور اس کے متعلق قوانین عالم امر سے عالم خلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم امر سے منتقل قوانین کو طبعی قوانین کہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کا ارادہ اس سے متعلق قوانین کس طرح عالم خلق میں منتقل ہوتے ہیں۔ البتہ قرآن نے یہ ضرور بتایا کہ خدا کا ارادہ بہت ہی پست ترین نقطے سے عالم خلق میں اپنی تخلیق کا آغاز کرتا ہے، اور پھر ان قوانین کی روح سے جو اس کے لیے عالم خلق میں طے ہوئے تھے ان کے مطابق خدا کا ارادہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
خدا کے قانون ارتقاء کی روح سے بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد شے اپنے تکمیلی نقطے تک پہنچتی ہے۔ ارتقاء کا ایک ایک مرحلہ ہزار ہزار سال کا اور کوئی مرحلہ 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ عالم امر میں خدا کا اپنی تخلیق کے بارے میں قوانین متعین کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو گیا۔ اس پابندی کی وجہ سے شے خدا کے قوانین کے مطابق اپنے متعین کردہ تکمیلی نقطہ تک پہنچتی ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اتنی لامنتہا قوتوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا اپنے آپ کو پابند کر لیا ہوا ہے۔ خدا کے خود عائد کردہ پابندی کی وجہ سے اس کے قادر مطلق ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ قرآن میں ہے کتبہ علی نفسہ الرحمتہ، سورہ 6 آیت نمبر 12۔ ہم نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، یعنی ہم سامان نشو و نما بہم پہنچائیں گے۔ خدا اتنی قوتوں کا مالک اور دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اوپر خود ہی رحمت کو فریضہ قرار دے رہا ہے۔ اور دوسرا مقام دیکھیے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ 33 آیت نمبر 62۔ ہم نے یہ پابندی اپنے اوپر عائد کر لی ہے کہ ہم اپنے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، ہم اپنے کلمات قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرتے، سورہ 6 آیت نمبر 36۔ خدا چاہے تو اپنے اوپر پابندی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں؟ خدا جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ کل پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنا فیصلہ، اپنی سنت اور اپنے کلمات کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک قانون بنایا، اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ انسانوں کی قانون بناتے وقت کل پر نگاہ نہیں ہوتی۔ اگر خدا بھی اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرنے لگے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون بناتے ہوئے کیا خدا کی نگاہ کل پر نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر وہ خدا کہلانے کا مستحق بھی نہیں۔ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس تالوت کی عمارت کی نشانی یہ ہے، نمبر 1 تمہیں تمہارے موجودہ قلوب کی جگہ جو خوف و اضطراب سے لبریز ہیں، ایسا قلب سلیم عطا کر دے گا جو سکون و اطمینان سے لبریز ہوگا۔ نمبر 2 وہ تمہیں ان بہترین اور باقی رہنے والی چیزوں کا وارث بنا دے گا جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے متبعین نے چھوڑی ہیں، اور ان کی حفاظت خدا کی کائناتی قوتیں کرتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر تم خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات اس امر کا پختہ نشان بن جائے گی کہ طالوت کا انتخاب فی الواقعی صحیح تھا۔ تابوت سکینہ کے سلسلہ میں ہمارے ہاں کے تراجم اور تورات کا بیان۔ عام تراجم میں حضرت طالوت کے کمانڈر ہونے کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو واپس لے کر آئے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات ہیں، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ترجمہ دراصل تورات کی کتاب خروج اور سیموئیل کے بیان پر مبنی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا سونا چڑھا ہوا ایک صندوق ہوتا تھا، اس میں تبرکات ہوتے تھے، وہ محفوظ رکھا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد دشمن اس کو چھین کر لے گئے اور بنی اسرائیل اسی کی واپسی کے لیے بہت پریشان تھے۔ حضرت طالوت کی خصوصیت یہ بتائی کہ وہ یہ تابوت واپس لے آئے گا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے اور پھر واپس چھوڑ گئے۔ یہ ہے تورات کا بیان، یعنی فرشتے اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ طالوت آئے گا، لشکر کشی کرے گا، تب فرشتے تابوت کو واپس لے کر آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تابوت بھی بنی اسرائیل کا تھا اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، تو کیا فرشتے دشمنوں کے کنٹرول میں تھے کہ وہ تابوت کو دشمن کی شکست تک واپس نہیں کر رہے تھے؟ بہرحال اس آیت میں لفظ تابوت آیا ہے جس میں سکینت ہے، سکون ہے۔ تابوت کو صندوق کے علاوہ قلب بھی کہا جاتا ہے اور سکینت کو تسکین بھی۔
یہ ایک بنیادی نقص ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی لیا اور پھر ہر جگہ وہی معنی چسپاں کر دیے گئے، حالانکہ اہل زبان جانتے ہیں کہ ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ کے مادہ کی روح سے بنیادی معنی ہوتے ہیں، پھر استعمال کے اعتبار سے مختلف مقامات پر اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جس کا جو جی چاہے معنی پہرا دے۔ اہل زبان میں وہ معنی متعین کیے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا، قرآن کے اولین مخاطبین کی زبان بھی عربی مبین تھی، لہٰذا قرآن کریم کے الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اہل زبان اس دور میں قرآن کے کسی لفظ کے کیا معنی لیا کرتے تھے۔ جب اس دور کے معنی متعین ہو جائیں تو پھر قرآن کریم کے دیگر مقامات میں دیکھ لیا جائے کہ اس لفظ کو کن کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے اپنے مطالب کو خود واضح کرتا ہے، ایک بات ایک جگہ کہتا ہے، دوسرے مقامات میں اس کی تشریح کرتا ہے، تفصیل دیتا ہے، استثناء کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے مقامات سامنے لے آئے جائیں تو قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جو تشنہ تفصیل رہ جائے۔ اس آیت میں لفظ تابوت ہے، تابوت صندوق کو بھی کہتے ہیں، قلب اور دل کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سورہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت سے ڈر کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ اب دلوں میں اضطراب کی وجہ سے وہ ایک مرکز پر کہیں جمع بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اضطراب پہم کی وجہ سے انہیں سکون نصیب نہیں تھا۔ حضرت طالوت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس کی سربراہی میں دشمن کو جنگ میں شکست ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو التابوت فی سکینۃ، تمہیں تابوت سکینہ ملے گا، یعنی ایسا قلب ملے گا جس میں سکون ہوگا۔ گویا غالب آنے کے بعد تمہیں تسکین قلب حاصل ہو جائے گا۔ میدان جنگ میں فتح کے بعد منفی قوتوں کو مغلوب کرنے کی وجہ سے ایک سکون، ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ سکون تو افیون سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، یہ فریب نفس ہوتا ہے، لیکن جنگ میں فتح کے بعد انسانی قلب میں اضطراب نہیں رہتا، دل سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ حضرت طالوت کے زیر کمان دشمنوں سے جنگ ہوگی اور کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد تمہارے قلب کو ایک سکون حاصل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیم جو تم سے کھو گئی ہے اس کے دور میں واپس مل جائیں گی۔ اس زمانے میں ان کے درمیان ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھا، جس سے بنی اسرائیل نے جنگ کے لیے ایک کمانڈر مقرر کرنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی تعلیم مل جانے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے ذریعے خدا اس تعلیم کو دوبارہ وحی کے ذریعے دے دے گا۔ تحملہ الملائکۃ، سورہ 2 آیت 248 کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرشتے اس تعلیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اٹھانے والی بات نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اصل تعلیم ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں کی حفاظت میں ہے۔ جب وہ تعلیم نبی کے ذریعے تمہیں ملے گی تو قلب مضطرب کی جگہ تمہارا سکون آمیز قلب ہو جائے گا۔ اس کمانڈر کی زیر کمان میدان جنگ میں اگر تم نے ثبات اور استقامت سے دشمن کا مقابلہ کیا تو یہ سارا کچھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ان فی ذالک لا آیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ 2 آیت 248۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بات کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بشرطے کہ تم اس پر غور و خوض کرو۔ آیت ایک غیر محسوس حقیقت کا ایک محسوس نشان ہوتا ہے۔ مثلا دور سے دھواں اٹھتا نظر آیا ہے تو یہ دور سے محسوس نہ ہونے والی حقیقت یعنی آگ کی نشانی یا علامت ہے۔ دھوئیں کے قریب جا کر جب آپ آگ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ دور سے غیر محسوس حقیقت یعنی آگ آپ کے سامنے ہوتی ہے، پھر اس کے لیے کسی آیت یا علامات یا نشانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آیت اس وقت تک کام آتی ہے جب تک حقیقت سامنے نہ آئے، لہٰذا آیت اس قسم کی علامت ہے جس سے یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ اس کے نیچے یا اس کے پیچھے ایک حقیقت موجود ہے۔ قرآن نے اپنے فکروں کو آیات اس لیے کہا ہے کہ اس کے پیچھے حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ جب قرآنی آیات پر ایک نظام کے تحت عمل کیا جائے تو آیات میں چھپے حقائق عمل کے نتیجے کے طور پر نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایمان کی پہلی سٹیج وہ علامات ہیں جو اوجھل حقائق کی ترجمان ہوتی ہیں۔ ان اوجھل حقائق پر ایمان یؤمنون بالغیب، سورہ 2 آیت نمبر 3 ہے۔ جب آیات کے پیچھے چھپے حقائق اعمال کے نتائج کے طور پر نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں تو غیب
عن الیقین میں بدل جاتا ہے۔ آیات میں حقائق تو حران پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک نظام کے تحت ہی آشکارا ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو نے 13 سال مکہ میں زندگی بسر کی، لیکن ایک نظام کی غیر موجودگی میں آیات کے اندر پوشیدہ حقائق سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ان حقائق پر مومنین کا ایمان تھا۔ یہ تھا یومنون بالغیب، سورہ 2 آیت نمبر 3۔ خدا کو علم تھا کہ مدینہ میں اسلامی نظام کے لیے حالات سازگار ہیں اور وہاں قرآنی آیات کے مطابق ایک نظام تشکیل پا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات بیت الحرام مکہ سے نکال کر مسجد اقصی دور دراز فاصلے پر واقع مدینے کی سرزمین تک لے گئی تاکہ وہ وہاں نظام خداوندی کی تشکیل کرے۔ مسجد اقصی مدینے کے گرد و پیش کا ماحول نظام کے لیے بڑا بابرکت ہے۔ مکہ سے مدینہ کیوں لے جایا گیا؟ کہا لے نوریہو من آیاتنا، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ لے جانے کا انتظام اس لیے کیا گیا تاکہ خدا اب ان آیات کے حقائق کو محسوس شکل میں آشکارا کر دے جن کا وعدہ اتنے عرصے سے کیا جاتا رہا ہے، سورہ 20 آیت نمبر 23۔ مکہ میں آیات میں پوشیدہ حقائق تو تھے، لیکن نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں نظام قائم کیا گیا اور آیات پر عمل کیا گیا تو آیات کے پوشیدہ حقائق محسوس طور پر سامنے آنے لگے۔ مدینے کا معاشرہ رفتہ رفتہ امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن گیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لاکھوں مربع میل رقبہ نظام کے تحت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خدا نے کہا تھا کہ لے نوریک من آیاتنا الکبریٰ، سورہ 20 آیت نمبر 23، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں کے پوشیدہ حقائق کو محسوس شکل میں دکھائیں کہ نظام کے تابع جو زندگی اختیار کی جائے اس میں کس قسم کا محسوس انقلاب رونما ہوتا ہے۔ آیت نمبر 249۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے اپنی فوج کو بتایا کہ اللہ ایک ندی جو راستے میں پڑتی ہے کے ذریعے تمہاری جانچ کرے گا کہ ایمان اور اطاعت میں تم میں سے کون پختہ ہے، تو جو اس ندی میں پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو اس ندی سے پانی نہ پیے گا، ہاں مگر حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں، تو بلا شبہ ایسے لوگ میرے ساتھی ہوں گے۔ تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے سوا باقیوں نے ندی میں سے خوب سیر ہو کر پیا۔ پانی پی لینے والوں نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا یقین دلایا۔ پھر طالوت ان لوگوں کو جو ایمان کی آزمائش میں پختہ رہے تھے ساتھ لے کر ندی پار ہوا، تو ان بزدلوں نے جنہوں نے پانی پیا اور بعد میں تائب ہوئے تھے نے کہہ دیا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ جو لوگ گمان رکھتے تھے پانی نہ پینے والے کہ بالآخر انہیں قانون مکافات کے نتائج کا سامنا کرنا ہے، تو انہوں نے للکار کر کہا کہ دنیا میں کتنی ہی چھوٹی جماعتیں رہی ہیں جو اللہ کے قانون صبر و استقامت سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ کی مدد تو ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ فوج ہی کیا، ہر فرد کے لیے نظم و نسق اور ضبط خویش نہایت ضروری ہے۔ ابتدا میں ایک سپاہی کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ خارج سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کنٹرول میں رہے، لیکن اصل میں
اس ابتدائی تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپاہی اپنے آپ کو نظم و نسق میں رکھنے کا اس قدر عادی بنا لے کہ میدان جنگ میں جب کوئی حکم دینے والا بھی نہ ہو اس وقت بھی سپاہی نظم و نسق میں رہے۔ فوج میں بلکہ انسانوں کی زندگی میں کنٹرول یا ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ تربیت کی خاطر حضرت طالوت نے کہا کہ آگے ایک ندی پڑتی ہے، اس میں سے کوئی پانی نہ پیے، البتہ اگر پیاس کی شدت ہے تو ہونٹوں کو گیلا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت طالوت کے لشکر میں ڈسپلن نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں نے خوب سیر ہو کر ندی سے پانی پیا۔ ڈسپلن کا تقاضا ہوتا ہے کہ پابندیوں کا احترام کیا جائے۔ مثلا پہلے تو تمام مومنین خدا کے سپاہی ہوتے تھے، فوج کا الگ سے کوئی شعبہ نہ تھا، اس لیے کہا کتبہ علیکم الصیام، سورہ 2 آیت نمبر 183، تم سب پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے ڈسپلن اور ضبط خویش سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ ضبط خویش صرف سپاہی کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہا تم سب پر روزے فرض کیے گئے۔ بالکل انہی الفاظ میں جنگ کے لیے کہا کتبہ علیکم القتال، سورہ 2 آیت نمبر 216، تم سب پر جنگ فرض کی گئی۔ ان دونوں حکموں کے اندر ربط یہ ہے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے مگر پانی پینا نہیں ہے۔ دیکھیے انسان اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے، سامنے فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن روزہ دار شام تک پانی نہیں پیتا۔ یہ ضبط خویش کی تربیت ہے کہ میدان جنگ میں کمانڈر نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی ضبط خویش سیلف امپوزڈ ڈسپلن سے کام لینا ہے، حکم عدولی نہیں کرنی۔ روزہ حقیقت میں وہ تربیت ہے جس زمانے میں امن ہوتا ہے، کہیں لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی، اس زمانے میں بھی سپاہی جنگ کی تربیت حاصل کرنا جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو مومن جنگ میں مصروف ہو، اور جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو معاشرے کے افراد میں ضبط خویش پیدا کرنے کے لیے یہ روزے ہیں۔ سیام کے معنی ہی روکنے، لگام دے کر رکھنے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیام اور قتال دونوں یکساں طور پر فریضہ ہیں۔ دین کو مذہب میں تبدیل کیا گیا تو روزے تو سب کے لیے کر دیے گئے، لیکن قتال صرف چھاؤنی والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ روزوں میں پیاس کی شدت کا مظاہر تو میدان جنگ میں ہونا تھا، لیکن یہ وہاں تو جاتے نہیں۔ روزہ رکھنے والے عصر کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کچھ نہ کہنا، میں روزے سے ہوں۔ اس نے تو اتنا ہی سیکھا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، اگلی بات ضبط خویش والی نہ سیکھی، ورنہ یہ نہ کہتا کہ مجھے اس وقت کچھ نہ کہنا، میں روزے سے ہوں۔ مبتلیکم یعنی ابتلا کا مفہوم، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، سورہ 2 آیت 249۔ ترجمہ ہمارے ہاں یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں نہر پر آزمائے گا۔ اردو میں لفظ آزمانا ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کے متعلق پہلے یقین نہ ہو۔ مثلا دوست سے کہنا مجھے 10,000 روپیہ ضرورت ہے، اب اگر وہ نہ دے تو جواباً کہا جاتا ہے کہ بھئی میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تو دوستی میں کتنا پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادت ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، بھلا وہ کیوں انسانوں کو آزمائے گا؟ آزماتا وہ ہے جسے دوسروں کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ پہل جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ ٹیسٹ میں پوری اترے تو پھر اس کو نہیں آزمایا جاتا۔ آزمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانا نہیں ہے۔ لفظ ابتلا کے معنی ہے پہلو بتلنا، مواقع بہم پہنچانا، تاکہ تم خود اپنا ٹیسٹ کر سکو کہ تم اطاعت کے کتنے پانی میں ہو، اور یہ کہ تمہارے اندر کس قدر صلاحیتیں برومند ہو چکی ہیں اور کیا کچھ خامیاں بھی باقی ہیں۔ اس قسم کے مواقع نہایت ضروری ہیں، ورنہ انسان فریب خویش میں رہتا ہے کہ مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ جن مواقع میں انسان کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان مواقع کو ابتلا کہیں گے۔ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کمانڈر نے ندی سے پانی پینے کی پابندی لگا دی ہے کہ ہر کوئی خود دیکھ لے کہ وہ اطاعت کے کتنے پانی میں ہے، اسے ابتلا کہتے ہیں۔ خدا نہیں آزماتا، خدا تو مواقع بہم پہنچاتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو آزما لیں۔ تلخیص کنندہ کے مطابق خدا انسان کو آزماتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، اسے جانچتا ہے۔ اس کے لیے ایک تفصیلی بحث ملاحظہ فرمائیں اسی سورہ کی آیت، سورہ 2 آیت 124 کے تحت۔ اللہ سے ملاقات کا مفہوم، انہم ملاق اللہ، سورہ 2 آیت 249۔
انہیں خدا سے ملنا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ اسی انداز کے محاورے میں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی دن آمنا سامنا ہوگا تو میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب نتائج جب سامنے آتے ہیں یا آئیں گے تو یہ خدا ہی سے ملاقات ہے۔ خدا کے قانون مکافات کے سامنے جواب دہی دراصل خدا سے ملاقات ہے۔ بے اذن اللہ کا مفہوم بے اذن اللہ کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کے حکم سے، یعنی انہوں نے کہا کہ خدا کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بے اذن اللہ کے معنی اللہ کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ دراصل اذن کے بنیادی معنی کان کے ہوتے ہیں۔ عربوں نے اس لفظ کو آگے چلایا تو اس کے معنی کسی کے کان میں کوئی بات کہنا یا کسی کی بات سن لینا کے بھی ہو گئے۔ اسی لفظ کے معنی اجازت اور علم اور مشیت کے بھی ہیں۔ مشیت ہوتی ہے کسی کام کو اختیار و ارادے سے کرنا۔ اگر اذن کو حکم کے معنی میں بھی لیا جائے تو حکم اگر ابدی ہو تو اس کو قانون کہتے ہیں، یعنی جب کوئی حکم غیر متبدل ہو جائے تو اس حکم کو قانون کہا جائے گا۔ ظاہر ہے قرآن کریم خدا کی آخری کتاب ہے تو اس کا ہر حکم ابدی ہونے کے اعتبار سے قانون ہوگا۔ خدا کے حکم کا ترجمہ خدا کا قانون کرنا تقدیر کے عقیدہ سے آزاد کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ وہ باران رحمت سے پہلے خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں۔ ہوائیں پانی سے بھرے بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں تو اس کا قانون بادلوں کو مردہ زمین کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور وہاں پانی برستا ہے، جس کی وجہ سے زمین مردہ سے ہر قسم کے پھل پھول اور کھیتی اگتی ہے اور ہر طرف زندگی لہلہا اٹھتی ہے۔ اس طرح ہم زندگی کی مردہ حالت کو زندگی سے بدل دیتے ہیں۔ سورہ 7 آیت نمبر 57۔ ایک زمین تو بنجر ہوتی ہے جسے کھیتی کے لیے تیار نہیں کیا ہوا ہوتا، دوسری زمین وہ ہے جسے کھیتی کے لیے خدا کے قانون زراعت کے مطابق اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ خدا کا قانون زراعت وہ طبعی قانون ہے جسے انسانوں نے اپنے علم و تجربہ سے معلوم کیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اگلی آیت میں کہا وَبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ سورہ 7 آیت نمبر 58۔ الطیب زمین جسے قانون زراعت کے مطابق کھیتی کے لیے تیار کیا گیا ہو، اس میں سے بِإِذْنِ رَبِّهِ اللہ کے قانون کے مطابق بڑی کھیتی اگتی ہے، یعنی اللہ کے قانون زراعت کے مطابق فصل زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو زمین خبیث یعنی بنجر ہو، اس کو کھیتی کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو، وہ طیب نہ ہو تو والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ سورہ 7 آیت 58۔ جو زمین خبیث ہو بنجر ہو، اس کو خدا کے قانون زراعت کے مطابق تیار نہ کیا گیا ہو تو اس سے یا تو کھیتی اگتی نہیں اور اگے بھی تو بس چند کونپلیں۔ قرآن کے اندر تصریف آیات کی روح سے سمجھ میں آ گیا کہ بے اذن اللہ سے مراد خدا کا قانون ہے، خدا کا حکم نہیں۔ خدا کا حکم تو طیب اور خبیث زمین دونوں میں کھیتیاں لہلہا سکتا ہے، لیکن کہا کہ طیب زمین میں زیادہ فصل ہوگی اور خبیث زمین میں کچھ فصل نہیں اگے گی۔ طیب زمین وہی ہوتی ہے جسے خدا کے قانون زراعت کے مطابق کھیتی کے لیے تیار کر دیا گیا ہو۔ بے اذن اللہ کے مزید حوالے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ 10 آیت نمبر 100۔ خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ انسان کو مجبوراً کسی راستے پر نہ چلایا جائے، اس کے اختیار و ارادے پر چھوڑا جائے کہ اپنی عقل و فکر سے کام لے کر اپنا راستہ خود اختیار کرے۔ یہ ہے بے اذن اللہ جس کے مطابق انسان ایمان لا سکتا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ 64 آیت نمبر 11۔ کوئی مصیبت خدا کے قانون کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے بارے میں دوسرے مقام پہ وضاحت کر دی کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ سورہ 42 آیت نمبر 30۔ وہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی قانون خداوندی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم اپنے لیے مصیبتیں لا سکتے ہو، ورنہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اگر ترجمہ اللہ کا حکم کیا جائے تو فاتح کی کون سی کاریگری ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا فتح ہو گئی، اللہ کا حکم تھا شکست ہو گئی۔ اسی طرح جو جنگ سے پیٹ پھیر کر میدان سے بھاگ آئیں گے وہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اللہ کے قانون کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ جماعت نے اللہ کے قانون کے مطابق جد و جہد کی اور فتح ہوئی، اور اللہ کے قانون کے مطابق جد و جہد نہیں ہوئی تو شکست ہوئی۔ اس طرح فتح اور شکست کی ذمہ دار فاتح اور شکست خوردہ جماعت ہو جاتی ہے۔
جبکہ اللہ کے حکم سے ترجمہ کیا جائے تو فتح کا کریڈٹ خدا کو جاتا ہے اور شکست کی ذمہ داری بھی اسی پر آتی ہے۔ میدان جنگ میں اترتے وقت اگر جماعت کا ایمان یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہوگا تو فتح ہوگی اور اللہ کا حکم شکست کا ہوگا تو شکست ہوگی، تو جماعت کو میدان جنگ میں جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو اللہ کے حکم کا انتظار کرے گی۔ جیسا بھی فتح اور شکست کے بارے میں خدا کا حکم ہوگا وہ اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ترجمہ میں کسی انسان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، جو بھی نتیجہ نکلے اس کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے، اور یہ ترجمہ انسان کو عقیدہ تقدیر کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان تو بس اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے۔ جماعت مومنین خدا کے قانون کے مطابق جد و جہد کرتی ہے، نہ کہ خدا کے حکم کا انتظار۔ آیت کے آخر میں واللہ مع الصابرین سورہ 2 آیت 249 نے وضاحت کر دی کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر مستقل مزاج اور ثابت قدم افراد کم تعداد میں بھی ہوں تو وہ ہمت اور پست حوصلہ افراد پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں غلبہ و نصرت کو ہر مقام پر صبر و استقامت اور ثابت قدمی سے مشروط کیا ہے۔ آیت نمبر 250 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے طالوت اور اس کے ساتھیوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے آرزو کی کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو ہمارے دلوں کو صبر و استقامت سے لبریز کر دے اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما دے، ہمیں ان لوگوں پر غلبہ عنایت کر دے جو تیرے قوانین سے انکار کرتے اور ان سے سرکشی برتتے ہیں۔ میدان جنگ میں استقامت کے لیے دعا کے الفاظ آرزو بن کر زبان پر آ جاتے ہیں۔ اوپر آیت میں آیا ہے واللہ مع الصابرین سورہ 2 آیت 249۔ اللہ کا قانون صبر و استقامت والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرن سورہ 2 آیت 250 ہماری استقامت میں فروغ دے، استقامت کو زیادہ کر، وثبت اقدامنا سورہ 2 آیت 250 ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین سورہ 2 آیت 250 جو قوم قوانین خداوندی کا انکار کر رہی ہے ان پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ رہی بات ہماری تو جیسا کہ تو نے کہا ہے کہ تیری رفاقت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے، تو تیرے حکم کے بغیر شدت پیاس میں بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں پئیں گے۔ دشمن کی کثرت سے گھبرانے اور ڈرنے کی بجائے ان کے سامنے لڑنے کے لیے جم کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا تو ہم کر لیں گے، آگے واللہ مع الصابرین سورہ 2 آیت 249 والی بات تو پوری کر دے۔ آیت نمبر 251 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق ان کو شکست دی اور داؤد جو طالوت کی فوج میں تھا نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کو داؤد کو حکومت و اقتدار اور فہم و فراست عطا فرمائی اور اپنے قانون مشیت کے مطابق وحی کا علم بھی دیا۔ اور اگر اللہ ایک سرکش گروہ کی فساد انگیزیوں کو دوسرے گروہ کے ذریعے روک تھام نہ کرتا رہے تو دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے، لیکن اللہ انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ خدا انسانی دنیا میں انسانوں ہی کے ذریعے اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس آیت میں الفاظ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ 2 آیت 251 ہیں، اور بے اذن اللہ کا مفہوم اوپر آ چکا ہے۔ انسانی دنیا میں خدا خود براہ راست مداخلت نہیں کیا کرتا۔ اس واقعہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو اللہ کے حکم سے کمانڈر مقرر کیا جو ایک لشکر لے کر چلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے ساتھ تھے، مقابلہ ہوا، فتح ہوئی۔ اس کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ اگر اللہ ایک سرکش گروہ کی
فساد انگیزیوں کو دوسرے گروہ کے ذریعے روک تھام نہ کرتا رہے تو دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ لیکن اللہ انسانیت کی تعبیر و ترقی کے لیے بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کہیں تو خدا ایک نبی کی سربراہی میں ایک جماعت کے ذریعے فساد کو دور کرتا ہے، اور کہیں انسان میں خدا کے ودیت کردہ جذبات ظلم و فساد کو دور کرنے کے لیے بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگوں کی ایک جماعت اٹھ کر ظالم قوم کو اس کے ظلم سے روک دیتی ہے۔ جماعت انسانیہ کے ذریعے فساد دور ہو یا انسانی جذبات کے بھڑکنے کے ذریعے، دونوں ہی انتظام خدا کے ہیں۔ بہرحال خدا انسانی دنیا میں براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے تو یہودیوں کے صومعے، عیسائیوں کے گرجے، ہندوؤں کے مندر، راہبوں کی کوٹھڑیاں اور مساجد جن میں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ باقی نہ رہیں۔ سورہ 22 آیت نمبر 40۔ آیت نمبر 252۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ ہے وہ قوانین جنہیں ہم اے رسول حق و صداقت کے ساتھ تمہیں دے رہے ہیں، اور بے شک تو بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہے۔